السلام علیکم ناظرین، تین ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو اچکزئی صاحب کا جب نام آیا تو اس حوالے سے کچھ کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے سے بات چیت ہوئی تھی یا جو بھی ہوا تھا، تقریر کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے عمران خان کیا سوچتے ہیں اور کیا اس وقت بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو پیپلز پارٹی کی جو ہے پلان کر رہی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس جانے کے حوالے سے، وہ ان کے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم کیو ایم وغیرہ کے ساتھ بھی بات کرے گی، اس پہ بات کریں گے۔ اور عمر ایوب کی جب تقریر ہوئی تو عمر ایوب کی تقریر کو روک دیا گیا، دکھایا نہیں گیا، اس کی کوریج نہیں دکھائی گی۔ پی ٹی وی نے کٹ کر دیا تو ظاہر ہے سب نے کٹ کر دیا، تو اس کے اوپر وہ روکوائی کس نے اصل میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کے پاس جس وقت ان کی جماعت کے لوگ گئے، پہلے انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی جو کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جنید اکبر اور اسد کیسر صاحب جو ملے ہیں، اس حوالے سے جب عمران خان صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے وہ پارٹی سے اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ان کی مرضی بھی کہیں نہ کہیں شامل تھی ملاقات کے حوالے سے۔ لیکن کسی ایک بندے نے وہاں پہ تجویز دی کہ صدارت کے لیے بھی فضل الرحمان صاحب ویلنگ ہیں، اگر آپ جو ہے وہ اناؤنس کریں یا ان کو کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے موجودہ پوزیشن کے حوالے سے اطمینان کا جہاں پہ اظہار کیا، وہاں انہوں نے کچھ تحفظات بھی سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بھی جا کے مل سکتے ہیں، وہاں اگر صدارتی امیدوار بنائیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اگر کوئی دوسری طرف سے آفر کرے گا۔ اس حوالے سے انہیں تحفظات تھے کہ وہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ رخ جو ہے اپنا فوراً تبدیل کرتے ہیں۔ تو ایز کمپیئر ٹو جب اچکزئی صاحب کا نام آیا، گو کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے ان کے تحفظات، پھر وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہے جس میں اس کی ممکری کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کی۔ لیکن اچکزئی صاحب کے سٹانس سے یا ان کے موقف سے یا ان کی تقریر سے یا جو بھی وہ تقریریں ابھی والی نہیں، کل والی جو کل پرسوں کی وہ والی نہیں، جو اس سے پہلے تقریریں کرتے رہے، وہ اس سے کافی مطمئن نظر آئے عمران خان صاحب۔ اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کی تعریف کی، اور یہ جو بات ہے کہ اچکزئی صاحب نے شاید ان کو چھوٹی دینے کے بعد تقریر کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب اپنی تقریر کے معاملے میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کے مقابلے میں اگر فضل الرحمان صاحب دیکھیں تو وہ جو ایک پل میں تولا پل میں ماشا والا جو حساب ہے وہ ان کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ اگر وہ آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تقریر کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تقریر کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ کو زبردست کہہ دیں۔ ان کا آج اگر کسی ایک پارٹی کے حوالے سے جس طرح تحفظات کا بھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اظہار کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے حوالے سے اظہار کر رہے ہیں، تو وہ پچھلے اگر آپ 2-3 دور اٹھا کے دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ جبکہ اچکزئی صاحب ٹھیک ہے 2013 میں انہوں نے اپنے بھائی کو گورنر بھی بنایا، بعد میں وہاں پہ بلوچستان کا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی تعریفوں کے بہت پل باندھے اور ان کے موقف کی ہمیشہ تائید کی۔ اور خاص طور پہ جب وہ لندن میں تھے اور باجوہ صاحب کے خلاف برسرے پیکار تھے تقریروں کی حد تک، تو وہ اچکزئی صاحب کو وہ ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور اچکزئی صاحب کو مینشن کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا لندن کی جو میٹنگز ہوتی تھی ویڈیو لنک کے اوپر، وہ اچکزئی صاحب کا نام لے لے کے ان سے پوچھتے بھی تھے، مشاورت بھی کرتے تھے، اور میڈیا ٹاک کے اندر آ کے وہ بات بھی کرتے تھے وہاں سے کہ اچکزئی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور اچکزئی صاحب یہ ہیں اور اچکزئی صاحب وہ ہیں۔ وہی کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کبھی بدلی نہیں ہے۔ پوزیشن جو ہے اس وقت بدلی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ ان کا ایک بیانیہ تھا ووٹ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، پھر اس بیانیے کے ساتھ اچکزئی صاحب کھڑے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ آپ کو یاد ہوگا ان کو ریئلائز بھی کروایا تھا کہ میاں صاحب آپ اپنے صفوں میں تلاش کریں کہ کون سا لوگ جو ہیں آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی تقریر کی تھی کہ آپ کے اندر اپنے جو لوگ ہیں وہ آپ کو مروا رہے ہیں، میاں صاحب آپ تلاش کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ تو اچکزئی صاحب کی جو پوزیشن ہے اس میں کوئی اس طرح سے تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو صدارتی امیدوار ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آصف زرداری صاحب جو کھڑے ہیں لیکن 700 ووٹ ہیں تو ان کے پاس 300 ہیں، تو اتحادیوں کو ایم کیو ایم وغیرہ کو اس صورت میں راضی کیا جا سکتا تھا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول صدارتی امیدوار ہوتے تو کم از کم عمران خان ان کو لے کے آتے۔ تو یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب سارے اور نون لیگ کے ساتھ اور جو دوسرے آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعید کیے ہیں وہ اس سے پیچھے
کوئی بھی ہٹ نہیں سکتا. یہ کہنا کہ اگر اچکزئی صاحب نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو کوئی چانس بن سکتا تھا کہ ایم کیو ایم کو کوئی توڑ دے کے ادھر لے آتا یا فلاں پارٹی کو, کیونکہ جو ایک فرق ہے اس کا وزیر اعظم کے انتخاب میں, تو واضح طور پہ آپ کو پتا تھا کہ اتنے ووٹ اس کو پڑھنے ہیں, کیونکہ ان کی مخصوص نشستوں کے ووٹ بھی مل گئے, پھر 201 ووٹ تک وہ پہنچ گئے. لیکن یہاں پہ جو ہے بڑی تھن میجورٹی ہے, وہ بڑی میجورٹی نہیں ہے, بڑا تھوڑا فرق ہے. مطلب ہے کہ اب 700 میں سے 300-350 ووٹ چاہیے, تو ان کے پاس 300 ہے. جب ان کے پاس 300 ہے تو اگر وہ کہتے ہیں جی کچھ اس طرح کا امیدوار سامنے لے کے آیا جاتا جو ان کے لیے قابل قبول ہو, تو یہ وہ اس حوالے سے کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو وعدے وعید کیے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دے. اس طرح تو پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ سے پیچھے ہاتھ کھینچ لے گی, تو وہ جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر آصف زرداری صاحب تو اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس میں لوگوں نے کہا جی فضل الرحمان صاحب کو ملا لیں, تو اس کو ملا لیں, فلانے کو ملا لیں, تو اس طرح ہو جائے گا. کوئی اس طرح کا بندہ لے کے آتے. تو یہ اچکزئی صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے, اچکزئی صاحب کے حوالے سے ایک تو عمران خان صاحب ان کی جو ایڈیٹوریل لائن ہے, ان کی جو ایک پولیٹیکل لائن ہے, جو اپنا سیاسی ان کا ایک بیانیہ ہے, وہ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سال سے یہی والی چلتی آ رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کی ہر 3-6 مہینے کے بعد تبدیل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کے حوالے سے جو ہے اچکزئی صاحب کے نام قرآن نکلا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ایوان صدر میں خود جانا چاہتے تھے, شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کے تعلقات پھر ٹھیک ہے, شہباز شریف کے ساتھ اتنے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ خبر آئی ہے کہ وہ ملنے کا پلان کر رہے ہیں, وہ اپنا وفد بھیجیں گے یا خود ملتے ہیں. ظاہر ہے ووٹ کے لیے تو انہوں نے ملنا ہے, فضل الرحمان صاحب کو وہ اگنور تو نہیں کر سکتے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی اس صورت میں حال میں مجبور کریں گے جب وہ ملنے کے لیے آئیں گے کہ ہمیں وزارتوں کے اندر حصہ دیا جائے تاکہ ہم آپ کو ووٹ دیں. وہاں پہ وہ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوں گے. اور نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے میاں صاحب کے ساتھ, میاں صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بلوچستان میں بھی حصہ بنے, اور یہاں پہ بھی وزارت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے ایک آدھ وزارت جو ہے وہ یہاں پہ مانگی ہے, باقی حصہ اچھا خاصا مانگا بلوچستان میں. اب جب پیپلز پارٹی آئے گی تو پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو کیا آفر کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہی تو مولانا صاحب ناراض ہیں. پیپلز پارٹی کو مطلب انہی کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ جو خود صدر گو کہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں اس طرح کہ وہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے, لیکن ان کو بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ وہ ایوان صدر میں جا کے بیٹھتے. تو اب پیپلز پارٹی ان کو کیا آفر کرے گی, مولانا صاحب وہاں پہ بھی بارگیننگ کریں گے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ پوری پلاننگ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بات کریں گے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور جو نازک مرحلہ وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے نون لیگ نے گورنر اپنا بنانے کا کہا ہے, لیکن جو اب پیپلز پارٹی اگر ایم کیو ایم کے پاس جاتی ہے, جو کہ جانا پڑے گا اسے, تو پھر وہاں پہ ایم کیو ایم بھی اسی طرح کی ڈیل کرے گی, اسی طرح کا سلوک کرے گی جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. وہ اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم پھر جب ڈیمانڈز وغیرہ مطالبات اور یہ وہ میٹھے بن کے, وہ ان کا ماضی اس طرح کا ہے کہ وہ فوراً پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں, آگے بھی آ جاتے ہیں, ساتھ بھی مل جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اوپر سے شو نہیں ہونے دیتے. تو یہ وہ وہاں پہ بھی ان کے پاس ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کم از کم اپنی گورنرشپ لینے میں سندھ کے اندر کامیاب ہو جائے گی. لیکن دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ملے گا. زرداری صاحب کچھ دے سکتے ہیں کیا, وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈیمانڈز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان کے اندر حصہ جو دینا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دینا ہے, وہ نون لیگ نے نہیں دینا مولانا فضل الرحمان, کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سرفراز بگٹی وغیرہ یا پیپل پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت ہے, لیکن وہاں پہ ایک ہی جماعت پیچھے بچی ہے جن کی 10-11 سیٹیں وہ ہے مولانا. باقی تو سارے کسی نہ کسی صورت میں گورنمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے. تو مولانا اگر وہاں پہ پھر نہ ہوا تو وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے. یہ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے عمر ایوب صاحب کی تقریر کا. عمر ایوب صاحب کی تقریر کے دوران جب وہ ایک لوگوں نے کہا جی وقفہ آ گیا, بریک آ گئی, وہ ظاہر بریک وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں تو نہیں آئی, 25 منٹ میں جو شہباز شریف صاحب تقریر کرتے رہے, تو بریک اس ٹائم یاد آئی تھی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کی تصویر آ گئی تھی سامنے, اس وجہ سے کاٹا. کوئی یہ مسئلہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ عطا تارڑ وغیرہ جو ابھی بنے نہیں ہیں, لیکن کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ ان کا پریشر ہے. اب نون لیگ یا جس طرح آج کسی شو کے اندر وہ بول بھی رہے تھے تاتر ہمارا اس میں ہاتھ نہیں تھا, تو آگے سے اینکر نے
بلکہ ایک تجزیہ کار بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اچھا خاصا چھنڈ دیا پکڑ گیا. انہوں نے کہا جی اب آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملیں گی کہ دیکھیں جی یہ کام ہوا اس میں بھی ہمارا ہاتھ نہیں تھا, یہ کام ہوا اس میں بھی ہمارا ہاتھ نہیں تھا. تو اس طرح کے بہانے بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے شہباز شریف صاحب جس طریقے سے آئے ہیں, شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا وہ اپنے کوئی زیادہ مطالبات سامنے نہیں رکھ سکتے. تو ویسے بھی وہ کہتے ہوتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزر. تو یہ جو تقریر روکی گئی اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا اس طرح سے دباؤ یا وہ حصہ نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر جو وہاں پہ اندر ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جنہیں کہتے ہیں, وہ خود مستعدی کے ساتھ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. کہ ایک تو یہ تھا کہ عمران خان کی تصویر چلی گی تو کہ نوکری تیل نہ ہو جائے, دوسرا یہ تھا کہ نون لیگ کو بھی اب خوش کرنا ہے, آنے والی جس طرح وہ بیوروکریسی خوش کرتی پھر رہی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ کے اندر بھی جو ملازم ہے پی ٹی وی کے اندر, سرکاری ٹی وی کے اندر, تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں انہوں نے اس تقریر کو روکا اور بیچ میں حتی الامکان روکنے کی کوشش. بعد میں وہ جو بھی اسپیکر صاحب نے آرڈر دیا, جو ہوا پی ٹی وی انہوں نے کمپلین کی کہ میری تقریر نہیں دکھا رہے. تو یہ تھے وہ سارے حقائق جو کہ کچھ ہم نے آپ کو خبریں بھی دی ہیں, کچھ تجزیہ بھی آپ کو دے دیا. تو اپنے آپ کو اپنا خیال رکھیے گا, ہم مزید بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.